السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ دیکھو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا نقصان کا کام ہے۔ اس ٹاپک پہ یہ حدیث ہے۔ پہلے میں تو آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آقا علیہ السلام صحابہ سے فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ مفلس غریب جس کے پاس ایک دم کچھ بھی نہ ہو، ساز و سامان، تو کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپے، پیسے اور دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ تو ظاہر تو یہی ہے کہ جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، کوئی درہم نہیں ہو، روپے پیسے نہیں ہو، دنیا کی کوئی چیزیں نہ ہو، تو وہ ایک دم بالکل ہی غریب ہے، مفلس شخص ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا۔ یعنی قیامت کے روز نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اور بہت سی ایسی عبادتیں جو مقبول یعنی قبول ہو چکی ہو اللہ کے یہاں، کہ اللہ نے قبول کر لیا اس بندے کے ان تمام عبادتوں کو، وہ تمام چیز لے کر کے پہنچے گا اللہ کے سامنے میں۔ مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں کے بقدر نیکیاں دے دی جائے گی۔ ایک شخص ہے، دنیا میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہے اور روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کیے ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، یہ تمام عبادتوں کو لے کر کے اللہ رب العزت کے یہاں پہنچا ہوگا وہ، لیکن اس بندے نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے بارے میں برا سوچا ہوگا، تو یہ تمام جو گناہ اس نے کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں اس شخص کو دے دی جائے گی جس کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کو دے دی جائے گی۔ یہاں تک کہ حقدار اگر بہت سارے ہیں تو ان کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہے، تو ان حقداروں کے جو گناہ ہے ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ سنیں، حدیث میں آگے ہیں کہ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو غریب تو اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا میں تو تھے، تو ایسا دنیا والوں کے نظر میں کہ بھائی اتنی نمازیں، اتنا روزہ، اتنا زکوٰۃ، اتنا لوگوں کے اوپر امداد کرنا، لیکن پھر کیا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کے سامنے میں جائیں گے تو یہ تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ان کے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور سب سے بڑا غریب اور مفلس اس کو کہا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔